هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اب تک جو سلسلے احکام قرآن میں ہوئے ان میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی ان آیات پر گفتگو کی گئی جو احکام سے متعلق تھیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی وہ آیات شامل سلسلہ رہیں جن میں احکام پر گفتگو تھی، اور آج سے ہم سورہ نساء کی آیات کو شروع کر رہے ہیں۔ ویسے تو سورہ آل عمران کے اندر 200 آیتیں ہیں، لیکن احکام کی آیتیں سورہ آل عمران میں کافی کم تھیں، اور تقریباً 8 آیتیں ایسی تھیں جس پر ہم نے اپنے سلسلے میں ان پر گفتگو کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہوئے تھے۔ تو ہر صورت ایسی نہیں ہے کہ جس میں احکام زیادہ بیان کیے گئے ہوں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں احکام زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ تو سورہ آل عمران کے اندر تقریباً 8 آیتیں ہم نے شامل کی۔ آج سے ہم سورہ نساء شروع کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کی وہ آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات دیے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آج جو آیت ہم شامل کر رہے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج اس آیت مبارکہ کے تحت کن عنوانات پر گفتگو ہوگی، آئیے سب سے پہلے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، سورہ نساء کو سورہ نساء کیوں کہتے ہیں اور اس سورت کے عام مضامین کیا ہیں؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تقوی کا حکم دے کر ربکم الذی خلقکم کے ذریعے تخلیق کا تذکرہ کیوں کیا؟ نمبر 3، تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد من نفس واحدہ کیوں کہا؟ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق کیسے ہوئی؟ نمبر 5، تساءلون بہ کی تشریح کیا ہے؟ نمبر 6، مذکورہ آیت مبارکہ کی روشنی میں ذوی الارحام کے حقوق کس طرح پورے ہو سکتے ہیں؟ نمبر 7، فقہ اسلامی میں وہ کون کون سے فقہی ابواب ہیں جہاں رشتہ داروں کے تعلق سے مختلف احکام بیان ہوئے ہیں؟ سورہ نساء کو سورہ نساء کیوں کہتے ہیں؟ اس سورۃ مبارکہ میں بطور خاص یتیم بچیوں کے تعلق سے
اور یتیم بچوں کے تعلق سے بھی مسائل بیان کیے گئے، اور عورتوں کے تعلق سے بہت سارے حقوق بیان کیے گئے۔ مطلب زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو میراث بالکل نہیں دی جاتی تھی، تو اللہ رب العزت نے سورۃ مبارکہ کے اندر وراثت کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ اسی طریقے سے ان عورتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی نسب کے اعتبار سے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، دودھ کے رشتے کی وجہ سے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے سسرالی رشتے کی وجہ سے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، یا وہ عورتیں جن سے عارضی طور پر نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت مبارکہ کے اندر ایک سے زیادہ شادیوں کی شرعی حیثیت پر بات کی گئی، نافرمان بیوی جو ہے اس کو کس طرح اصلاح پر لایا جائے اس کا تفصیلی جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اور زوجین کے جو حقوق ہیں اس پر بات کی گئی۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں کہ جس کا تعلق عورتوں سے ہے۔ قرآن پاک کی 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں عورتوں سے متعلق جو مضامین ہیں وہ بکثرت بیان ہوئے، سب سے زیادہ سورہ نساء کے اندر، اور اس کے بعد سورہ طلاق کے اندر۔ تو سورہ طلاق کو اس اعتبار سے نساء صغریٰ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے مختلف احکامات بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس صورت مبارکہ میں مختلف جو مالی معاملات ہیں ان پر احکامات بیان ہوئے، جہاد کے بارے میں احکامات بیان ہوئے، ہجرت کے بارے میں، نماز خوف کا طریقہ، اس کے احکامات بیان ہوئے، اور اس کے علاوہ اگر عمومی احکامات کو لیں تو مختلف افراد کے ساتھ حسن سلوک، میراث، حقوق زوجین، حسد، بخل، تکبر، ریاکاری کی مذمت اور اعمال صالحہ کی ترغیب، یہ وہ موضوعات ہیں جو سورہ نساء میں ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں، بڑا ہی اہم نقطہ، یعنی قرآن پاک کا جو ربط ہے اور قرآن پاک کا جو ردم ہے، جب ہم اس کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو جو آیت ہے اس کا مضمون ہمارے دل و دماغ میں پوری طرح سے نہیں اترے گا۔ فرمایا گا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، کس سے ڈرو؟ ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ بات یہاں بھی مکمل ہو گئی ہے، لیکن آگے مزید 2 باتیں بیان کی گئیں۔ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ من نفس واحدہ، کہ ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے رب سے ڈرو کہنے کے بعد الذی خلقکم کا اضافہ کیوں ہوا، اور اسی طریقے سے من نفس واحدہ اس کا اضافہ کیوں ہوا؟ تو سب سے پہلے الذی خلقکم کے تحت ہم کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موقع پر بڑا ہی ایمان افروز نقطہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جب بندوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، تو ایک عقلی طور پر بندے کے دل و دماغ میں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے، بھی کیوں ڈریں؟ اس لیے ڈریں کہ وہ تمہارا خالق ہے، اسی نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، وہ تمہارا منعم ہے، احسان کرنے والا ہے، وہ قدرت والا ہے اور ہم عاجز ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا خالق، ہمارا مالک، وہی قدرت والا، وہی مختار، تو پھر ہم اس سے کیوں نہ ڈریں؟ تو یہ اصل میں اللہ سے ڈرنے کی وجہ ہے، علت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیوں ڈریں۔ اور جب بندہ ان تصورات کو اپنے ذہن میں لے کر آتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اپنے رب کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا، وہ کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدینی، میرے رب نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی ہوا یطعمنی، وہی مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی، اور وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی، وہی مجھے موت دے گا، ثم یحیینی، اور وہی مجھے موت کے بعد زندگی دے گا، یعنی برزخ کی زندگی اور قیامت کے دن اٹھایا جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، شفا دے رہا ہے، جب وہ ہدایت اس نے ہمیں دی ہے، اسلام
ہمیں بخشا ہے تو پھر ہم اس سے کیوں نہ ڈریں؟ وہ ہمارا منعم ہے، وہ ہمارا احسان کرنے والا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اسی اسلوب کے ساتھ خطاب فرماتا ہے، فرمایا کیف تکفرون باللہ، اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا فاحیاکم، تمہارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ تو یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ الذی خلقکم، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو تخلیق کا تذکرہ یہاں اس لیے کیا گیا تاکہ بندہ اپنے دل کے اندر ایک تصور باندھے اور یہ احساس پیدا کرے کہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے ڈرنا چاہیے۔ دوسری بات، اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ الذی خلقکم فرما دیا، اس کے بعد پھر فرمایا من نفس واحدہ، کہ وہ رب کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یعنی ایک دعوت فکر دی گئی ہے ان الفاظوں کے اندر۔ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بندہ یہ سوچے کہ جب ہم سب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ سبھی انسانوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، سب کی عادت و اطوار ایک جیسی ہوتی، سب کی بولیاں ایک جیسی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ مختار ہے، جو کہ قدرت رکھنے والا ہے، اس نے ایک جان سے پیدا کرنے کے باوجود لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کے اندر تنوع رکھا ہے۔ ان کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں، ان کی بولیاں ایک جیسی نہیں ہیں، ان کی عادات و اطوار ایک جیسی نہیں ہیں۔ ہر خطے میں رکھنے والے لوگ مختلف حلیے سے یا مختلف چہرے کی علامتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ کوئی لمبا ہے تو کوئی چھوٹا ہے تو کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کسی کے ناک نقش کیسے ہیں تو کسی کے کیسے ہیں۔ ایک جان سے یعنی ایک جوڑے سے پیدا کیا، اور اس ایک جوڑے سے پیدا کرنے کے باوجود اتنا تنوع، اتنا اختلاف اور اتنی جو ہے وہ انسانی جسموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاہکار پائے جاتے ہیں، تو یہ اس بات کی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہمارا رب قدرت والا ہے، مختار ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، کہیں ہم اس کے عذاب میں نہ آ جائیں، کہیں اس کے گرفت میں نہ آ جائیں، کہیں ہم اس کی نافرمانی اختیار نہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ یہ بنتا ہے کہ ہم فرما بردار بن جائیں، ہم اطاعت کی زندگی اختیار کریں۔ تو یہ وہ دو ایسی قیودات تھیں کہ جس کو بطور علت کے، بطور سبب کے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ کیوں ڈرنا ہے؟ اسی ڈرنا ہے کہ وہ ہم پر احسان کرنے والا ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا من نفس واحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ۔ تمام امت کا اتفاق ہے کہ یہاں نفس سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ سب سے پہلے ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا گیا، اور پھر جتنے بھی انسان ہیں انہی کی اولاد کہلاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک عجیب مرحلہ تھا، عجیب موقع تھا کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف اقسام کی مٹی جمع کی گئی۔ سب سے پہلے تو مختلف اقسام کی مٹی جمع کی گئی، مٹی قسم قسم کی تھی، بھانت بھانت کی تھی۔ اس مٹی کے اندر مختلف قسم کے اوصاف تھے، اور یہی وجہ بنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کے اندر تنوع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا گیا، اور اس کے بعد ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا کی گئیں۔ تو آپ ایک زندہ انسان سے پیدا کی گئیں، یعنی جو ایک عام نظام ہوتا ہے کہ
جناب رحم کے اندر نطفہ قرار پکڑتا ہے، اور نطفہ جو ہے وہ علقہ اور مضغہ اور پھر جسم بنتا ہے، وہ معاملہ نہیں تھا۔ ایک بالکل جو ہے آپ کو یکدم پیدا کیا گیا زندہ انسان سے، ایک حی سے آپ کا وجود آیا۔ تو لفظ حوا جو ہے اس کی اصل ہے حی، یعنی زندہ، تو اس لیے جو ہے آپ کا نام بھی حوا پڑ گیا، کہ یعنی زندہ انسان سے پیدا ہونے والی۔ تو یوں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے ہی انسان جو ہیں وہ ایک ہی ہستی کی اولاد ہوں، بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے کو تو کوئی بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ حقیقت کی طرف نگاہ کرتے ہیں، جب آپ فگر اور فیکٹ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، تو سید جو ہیں، سادات جو ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان سب کا مرجع کیا ہے؟ ان سب کا مرجع نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سب اولاد ہیں، ایک ہستی سے یہ لاکھوں افراد، ان کا جو نسب ہے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے جا ملتا ہے۔ یہودی لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، آج لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے نا، اس سے پہلے جو دنیا گزری ہے اس کو شمار کیا جائے تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ یہ کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود جب ان کے نسب کی بات کی جاتی ہے تو سب کے سب حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی قبیلے کو آپ اٹھا لیں، یعنی اب تو آبادی بڑھتی چلی گئی ہے نا، سب مانتے ہیں کہ پہلے آبادی کم تھی کم تھی کم تھی۔ پورا عرب جو ہے 2 قبائل پر مشتمل تھا، ایک ادنی کہلاتا تھا اور ایک قحطانی کہلاتا تھا۔ ادنی جو تھے ان کی اصل عراق تھی، جو قحطانی تھے وہ جو ہیں یمن سے بلانگ کرتے تھے۔ تو سارے جو عرب ہیں انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یوں جب ہم اوپر جاتے ہیں تو ہم ایک بات تو سامنے آتی ہے کہ پہلے آبادی کم تھی اور کم تھی اور کم تھی اور کم تھی، تو ایک وقت تو ایسا تھا کہ بہت محدود آبادی ہوگی۔ تو یوں انسانی عقل کے بھی یہ بات مطابق ہے کہ سارے کے سارے جو انسان ہیں وہ ایک جان سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس میں شک کرنے والی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے تو اپنے بندوں کو اس بات کا حکم فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور پھر اور باتیں ارشاد فرمائی کہ ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر ان کی زوجہ پیدا کی گئی ان سے، اور پھر جو ہے وہ آبادی بڑھتی چلی گئی، بہت سارے مرد ہو گئے، ونساء، بہت ساری عورتیں ہو گئیں۔ پھر دوسرا حکم، وہ حکم کہ جس کی وجہ سے ہم نے اس آیت مبارکہ کو سلسلہ احکام میں شامل کیا ہے، یعنی ایک فقہی حکم بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دوبارہ پھر ڈر کا جو ہے وہ حکم، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، کہ جس کا تم نام لے لے کر سوال کرتے ہو، اللہ کے لیے ایسا کر لو، اللہ کے لیے یوں کر لو، خدا کے لیے یوں کر لو۔ اس رب سے ڈرو کہ جس کا تم واسطہ دیتے ہو، والارحام، اور جو رحمی رشتہ ہے اس کے بارے میں ڈرو، اور اس کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ پورے کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ عرب کنٹریز میں گئے ہیں انہوں نے سائن بورڈ دیکھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے کہ انتم مراقبون بالکیمرات، کہ جناب کیمروں سے آپ کی نگہبانی ہو رہی ہے، واچ ہو رہا ہے، آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو رقیب کا معنی ہے کہ نگہبانی کرنے والا۔ کیمروں کی تو صلاحیتیں تو محدود ہوتی ہے، ایک مخصوص دائرے میں دیکھتے ہیں۔ آپ سیٹلائٹ پہ چلے جائیں، اگر اس میں بھی کیمرے لگے ہوں تو ایک مخصوص خطے میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، 7ویں زمین کے نیچے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہوگا، پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کے اندر رکھی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نگاہ قدرت ہے وہ چیز اس سے باہر نہیں ہو سکتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے رحمی رشتوں کے حوالے سے ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب رحم جو ہے
رحم کہتے ہیں اس جسم کے حصے کو جو ماں کے پیٹ میں پایا جاتا ہے، جو عورت کے جسم میں پایا جاتا ہے، اس میں انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، پر بڑھتا ہے اور پھر پیدا ہو کر باہر نکلتا ہے، پیدا ہوتے ہوئے باہر نکلتا ہے۔ تو انسان کا جو وجود ہے، اس کا جو پہلا مسکن ہے وہ رحم ہے، اور رحم پہلا مسکن بنا، اور جب انسان پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، اب اس کا جو تعلق بنا کسی سے بھی، رحم اس کا واسطہ ہے۔ مطلب اس عورت کا شوہر اس کا باپ کہلایا، اس عورت کے بیٹے اس کے بھائی کہلائے، اس عورت کی بیٹیاں اس کی بہنیں کہلائیں، اس عورت کی جو بہنیں ہیں اس کی خالائیں کہلائیں، اس عورت کی جو ننندیں ہیں اس کی پھوپھیاں کہلائیں۔ تو رحم نے انسان کو ایک پناہ دی، ایک مسکن بنا، ایک قرار بنا، وہیں اس نے پرورش پائی۔ تو رحم پہلا سبب بنتا ہے انسان کے قرار کا، اس لیے اس رشتہ داری کے پورے نظام کو لفظ رحم سے تعبیر کیا گیا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خونی جو رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں پر مشتمل جو افراد ہوتے ہیں وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے ذوی الارحام، اس کے مختلف اطلاقات ہیں۔ ایک تو محرم ان پر بولا جاتا ہے، پھر محرم سے بڑھ کر مزید اس کی کافی وسعت ہے، اور آسان الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو خونی رشتہ دار ہیں، خاص طور پر یہ لفظ ان سے متعلق بولا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اب بات یہ ہے کہ ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ اگر قریبی رشتہ دار والدین ہیں، ان کے سب سے زیادہ حقوق ہوں گے، پھر بہن بھائی کے جداگانہ حقوق ہیں، پھر یعنی عزت اور تکریم تو ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان کو دینی ہے۔ لیکن یہ جو افراد ہیں جو خونی رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ حسن سلوک ان کے ساتھ رکھنا ہے۔ اب حسن سلوک کی ایک پوری تفصیل بنتی ہے کہ حسن سلوک کا دائرہ کیا ہے۔ عزت دینا حسن سلوک ہے، تحائف دینا حسن سلوک ہے، عزت سے پیش آنا حسن سلوک ہے، تکریم کرنا حسن سلوک ہے، یہ بول رہے ہوں تو آپ ان کی بات نہ کاٹے حسن سلوک ہے، یہ گھر آ جائیں تو انہیں وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، یہ حسن سلوک ہے، عید تہوار پر ان کے آپ چلے جائیں، یہ حسن سلوک ہے۔ تو حسن سلوک جو ہے کوئی لگا بندہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن اس کی بڑی وسعت ہے۔ والدین کے متعلق تو یہاں تک کہا گیا کہ والدین جو ہے وہ دنیا سے پردہ کر جائیں، اور والد تھا تو اس کا کوئی دوست ہے، والدہ تھی تو اس کی کوئی سہیلی ہے، ان کو بھی تحفہ بھجوانا حسن سلوک میں داخل ہے کہ ان کے ساتھ جو نیکی کی گئی ہے والدین اس سے خوش ہوں گے، والدین کو یہ بات اچھی لگے گی، تو ان کے مرنے کے بعد اس بات کی بھی جو ہے وہ ترغیب دی گئی کہ جو ان کے قریبی تھے ان سے بھی اچھے مراسم رکھے جائیں۔ تو ایک تو چیز آتی ہے حسن سلوک، حسن سلوک کی اپنی ایک تفصیل ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قطع تعلق نہ کرنا، یعنی کسی بھی انداز پر ہم ان سے نہ بگاڑیں، ان کے ساتھ بنا کے رکھیں، نبھا کے رکھیں، قطع تعلق نہ کریں۔ اور ہمارے ہاں عام چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، جناب دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، اب ایک دوسرے کا نہیں جانا، ایک دوسرے کے ہاں ملنا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے، بچوں کو منع کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بہن بیٹی اپنا حصہ مانگ لے تو ہمیشہ کے لیے اس پر دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ تو اپنا حصہ مانگ رہی ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ پیر چاہیے، میکا چاہیے یا حصہ چاہیے، یہ باتیں باقاعدہ جو ہے وہ علل اعلان کی جاتی ہیں۔ اور وہ حصہ مانگ لے تو اس کا جرم ہو جائے گا کہ جناب اس نے کوئی جرم کر دیا، وہ اپنا حق مانگ رہی ہے، یعنی اگر وراثت میں اس کا حق بنتا ہے تو اس کا حق ملنا چاہیے، اور وہ حق مانگ رہی ہے، اس بنیاد پر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اسے قطع تعلق کر لیں، اسے ملنا جلنا چھوڑ دیں، موت میت میں شریک نہ ہوں، تو یہ انتہائی جو ہے کم ظرفی ہے۔ یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمینہ پن ہے کہ ہم جو ہے وہ رشتے جو خونی رشتے تھے اس کے اندر احسان اور بھلائی اور بر اور نیکی سے کام لینے کے بجائے ہم حق تلفی پر اتر آئیں،
اور ہم اس کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر رشتے توڑ ڈالیں. اسی طریقے سے جب کسی کے گھر میں بیر کا درخت ہوتا ہے تو پتھر بھی آتے ہیں، تو رشتہ مانگنے تو کوئی بھی آ جاتا ہے. تو اگر بہن نے رشتہ مانگ لیا، بھائی نے رشتہ مانگ لیا بچوں کا، تو کیا برائی ہے؟ اگر نہیں مطلب کہ سمجھ میں آتا تو منع کر دیں، سمجھ میں آتا ہے تو دے دیں، اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں بات بن رہی، ہوتا یہ ہے کہ رشتہ مانگنے والا اپنی توہین سمجھ بیٹھتا ہے اور وہ اس کو بنیاد بنا کر قطع تعلق کر دیتا ہے، ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے. اس کو بنیاد بناتے ہوئے موت میت تک کے اندر جو ہے وہ شریک نہیں ہوتے. کتنی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ وہ بھائی جو پوری عمر جنہوں نے گزاری ہے، آج دوسرے بھائی کے مرنے پر نہیں جا رہا. وہ بہن پوری عمر جنہوں نے ایک ساتھ گزاری، بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، بیاہ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو گئی، ایک میکے کی یادیں، اور وہ اتنی دشمنی، اتنا بغض، اتنی نفرت کہ جناب ایک بہن دوسرے بہن کی میت پر نہیں جا رہی ہوتی. پھر ہمارے ہاں اور بھی عجیب و غریب رسم و رواج ہیں، اور جہالت کی انتہا ہے کہ بعض اوقات ناچاکیاں ہو جاتی ہیں اور ملنا جلنا بھی ختم ہو جاتے ہیں. ایسے میں اگر کوئی رشتہ دار موت میت پہ آ جائے، اسے دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے کہ جناب تم جب زندہ تھا اس وقت تو آئے نہیں، اب کیا لینے آئے ہو. یہ بھی انتہائی گھٹیا حرکت ہے. ٹھیک ہے اس نے زندگی میں غلطی کی نہ کی وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جب موت میت ہو گئی ہے تو اس کا آنا تو بنتا ہے. وہ آئے گا، کیوں اس کو بھگاتے ہیں؟ مطلب بندے کو قریب کرنا چاہیے لوگوں کو. اور ویسے بھی کامیاب لوگوں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے دشمنی نہیں پالتے. دشمنی پال کے ساری توجہ، ساری توانائی آپ کی وہیں صرف ہو جاتی ہے اور زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور جو کرنے والے کام ہیں آپ وہ کر ہی نہیں پاتے. اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض اوقات کس بات پر لڑائیاں ہوتی ہیں، لو جی ہمارے ہاں یہ کام ہوا تھا، اب یہ کام انہوں نے کر لیا. مثال کے طور پر ایک گھر میں اے سی لگا ہے، اب دوسرے شروع ہو جائیں گے کہ جناب ہم نے لگوایا تھا، اب انہوں نے ہمارے ڈش میں لگوایا ہے. بھائی ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے نئے آئیڈیاز کہاں سے سیکھتا ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھ کے سیکھتا ہے، اور پھر تجربات سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے. کسی نے دیکھا کہ ہاں بھئی ہم تو سمجھتے تھے کوئی 20-30 ہزار روپے بل آتا ہے تو 7-8 ہزار روپے بل آتا ہے، چلو ہم بھی لگا لیتے ہیں. تو ایک دوسرے کے تجربات سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، ایک دوسرے کے تجربات سے بندہ سیکھتا ہے. اب میں پہلی مرتبہ عمرے کے لیے حاضر ہوا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کون سی چیز کہاں ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے اور کیا کیا لوگ لے کے جاتے ہیں. اب ہم اپنے شرکا کو دیکھتے تھے کہ جناب ایک اس مارکیٹ میں گیا ہے، ایک فلاں چیز لے کر آیا، ایک نے آ کے بتایا کہ یہ کھجور وہاں سے اچھی مل رہی ہے، دوسرے نے آ کے بتایا کہ یہ چیز اگر لینی ہو تو اس جگہ سے اچھی مل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ تجربات زندگی کے. تو اس چیز کو بنیاد بنا کر کہ جی ہمارے رزق کرتا ہے، جو کام ہم کرتے ہیں وہی کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے. اور زیادہ اس میں کردار گھر کی عورتیں کرتی ہیں، وہ کان بھرتی ہیں، جناب یہ تو یہ کام کر رہا ہے، کون سا جرم کر دیا جناب. تو یوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم فہرست بناتے جائیں وہ کیا کیا عوامل ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک طویل فہرست بنتی چلی جائے گی. جبکہ قرآن پاک یہ فرما رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحم کے بارے میں ڈرو، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق پورے کرو، بدسلوکی نہ کرو. اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ صلہ رحمی یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا وہ نیکی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے تیزی کے ساتھ مقبول ہوتی ہے. فرمایا گیا زنا اور جھوٹی قسم وہ برائی ہے جس کی جو نحوست ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پہنچتی ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں فرمایا گیا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں اضافہ کر دے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. ایک اور حدیث میں فرمایا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہوا کہ لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، یعنی کیچڑ نہ اچھالو۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے حسن سلوک کریں گے۔ فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی کوئی معذرت لے کر آئے اسے چاہیے اپنے بھائی کو معاف کر دے، خواہ جھوٹا ہو یا سچا۔ جو ایسا نہیں کرے گا وہ حوض کوثر پر نہ آئے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جناب ایسے ہی اب وقت آ گیا تو اب معافی پر آ گیا ہے، دل سے معافی نہیں مانگ رہا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا خواہ جھوٹا ہو یا سچا معاف کر دیا جائے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک بھائی ناراض ہے، اب اس نے ٹھان رکھی ہے اچھا آنے دو، ان کے یہاں شادی ہونے دو، جب ہوگے نا رشتے پھر آئیں گے میرے پاس، پھر بلائیں گے۔ جناب شادی تو آپ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، وہ کون سی ایسی مطلب کہ وجہ ہے کہ آپ کے بغیر شادی نہیں ہوگی؟ اگر یہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو مان دیں گے، آپ کو اپنا سمجھیں گے، جبھی آپ کے پاس آئیں گے۔ اور آپ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھ گئے کہ جناب اچھا کل تو اس نے میرے پاس آنا ہی ہے، پھر میں بتاؤں گا۔ اور بعض لوگ ایڑیاں رگڑواتے ہیں، پاؤں پکڑواتے ہیں، پگڑیاں پاؤں میں ڈلواتے ہیں، جب جا کے راضی ہوتے ہیں، اور بعض تو راضی ہی نہیں ہوتے۔ کتنی مطلب کہ عجیب و غریب بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کے پاس معذرت لے کر آیا ہے، معافی کا طلبگار بن کر آیا ہے، اور سامنے والا کہ جناب ٹھیک ہے بعض اوقات دل دکھا ہوتا ہے، کوئی صدمہ پہنچا ہوتا ہے، تکلیف پہنچی ہوتی ہے، لیکن معاف کرنے کے بھی تو فضائل ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، جو معاف نہیں کرے گا میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ ڈر جانا چاہیے، تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا چاہیے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا نقطہ ہمارا بڑا دلچسپ اس معنی میں ہے کہ ایک بالکل نئی جہت اور نئی بحث ہے کہ قریبی رشتہ داری، یعنی آیت مبارکہ کی روشنی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ اخذ کیا، اور مسئلہ یہ اخذ کیا، یعنی بات یہ ہو رہی قریبی رشتہ داری کی بنیاد پر فقہ اسلامی کے اندر وہ کون کون سے مسائل ہیں فقہی باب کے اندر جو پھیلے ہوئے ہیں کہ جہاں رشتہ داری کی بنیاد پر وہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھیں، فرمایا کہ جو اپنے ذی رحم محرم کو خرید لے، مثال کے طور پر ایک بھائی یا ایک بیٹا یا ایک باپ آزاد تھا اور پیسے والا تھا، اور اس نے ایک غلام خریدا، وہ اس کا بیٹا تھا، وہ اس کا بھائی تھا، وہ اس کی بہن تھی، تو اب جیسے ہی خریدے گا وہ آزاد ہو جائے گا، وہ غلام نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اگر وہ غلام رہے تو یہ لازم آئے گا کہ وہ آقا کی خدمت کرے، اور اپنے محرم کی اس طرح خدمت کرنا یہ جو اس کا حق ہے، رشتہ داری کا حق ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ لہٰذا جیسے ہی کسی نے ایسے غلام کو خریدا جو اس کا ذی رحم محرم تھا، وہ غلام آزاد ہو جائے گا، خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے قریبی رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں کس قدر اس کے اندر اہتمام رکھا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت کو یہ منظور نہیں ہے کہ ان کو اتنا گرایا جائے قریبی رشتہ داروں کو کہ وہ خدمت کرنے پر مجبور ہوں، وہ ایک گھٹیا جو کردار ہوتا ہے اس پر مجبور ہوں۔ ظاہر بات ہے غلام جو ہے اس سے مطلب کہ صفائی ستھرائی بھی کرائی جائے گی، تو اس سے نوکر بنا کے اس کو رکھا جائے گا، تو ایسا کردار اس کو دیا جائے یہ شریعت کو منظور ہی نہیں ہے۔ اسی بنا پر یہ مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو رشتہ دار کئی طرح کے ہیں، ایک رشتہ دار وہ ہیں جنہیں اسبا کہا جاتا ہے، یہ بھی ذوی الارحام میں آتے ہیں، یعنی ایک معنی میں آتے ہیں ایک معنی میں نہیں آتے۔ تو ہم ایک اجتماعی معنی لے رہے ہیں اس وقت، ایک خاص فقہی اصطلاحات والا معنی نہیں لے رہے۔ تو اسبا یعنی باپ کی طرف سے جو رشتہ دار بنتے ہیں، جیسے چچا ہو گیا، چچا کے بیٹے ہو گئے، بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ اسبات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جنازے کے اندر جب قاضی نہ ہو، امام جمعہ یا امام محلہ نہ ہو، تو ولی جو ہے اس کو
فوقیت حاصل ہوگی. جیسے بیٹا جو ہے وہ ولی بنتا ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، پھر جو عصبات ہیں ان تک معاملہ جائے گا. اسی طریقے سے کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے تو پورا ایک رشتہ داری کا ایک سسٹم ہے. یعنی جو قرابت ہے، اس قرابت پر سینکڑوں فقہی مسائل مرتب ہوتے ہیں. تو پھر جو ہے پورا ایک نظام ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر انتقال ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہو گئی لیکن وہ 7 سال تک رکھے گی بچے کو، لڑکا ہے تو لڑکی ہے تو 9 سال تک، اور اس دوران بھی اگر وہ نااہل ہو جاتی ہے تو بچے کو نانی رکھے گی، پھر دادی رکھے گی، دادی بھی نہیں ہے تو پوری ایک فہرست بیان کی گئی ہے فقہا نے، اب یہ رکھے گی، اب یہ رکھے گی، اب یہ رکھے گی. اسی طریقے سے نکاح کے اندر ایک ولی ہوتا ہے اور اس ولی کی پوری ایک تقسیم بندی ہے کہ یعنی الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر یہ رشتہ دار ہے تو یہ، ورنہ یہ، ورنہ یہ، ورنہ یہ، ورنہ یہ، یعنی قریبی رشتہ داروں کا پورا ایک جال ہے، پورا ایک جو ہے وہ نظام ہے. اسی طریقے سے تحفہ ہے، تحفہ آپ نے کسی اجنبی آدمی کو دیا تو واپس لینا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مطلب واپس نہیں لینا چاہیے پھر بھی. لیکن اگر ذی رحم محرم کو دیا ہے تو یہ تحفہ جو ہے، یا بیوی کو دیا ہے تو یہ جو تحفہ واپس لینا ہے یہ جائز ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح واپس لینا سامنے والے کی انسلٹ بھی ہے اور ایک نفرت کا بھی سامان پیدا کرے گا. جب وہ قریبی رشتہ دار ہے، ذی رحم محرم ہے، اب یہ ملکیت واپس نہیں آ سکتی، اب وہ ملکیت برقرار ہے، اس کی ہی ملکیت ہوگی. اجنبی کا معاملہ مختلف الگ ہے، ذی رحم محرم جو ہے اس کا معاملہ مختلف ہے. وراثت کے قوانین ہیں، شریعت مطہرہ نے وراثت کا ایک نظام بیان فرمایا، اس کے اندر بھی ایک پوری تفصیل ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جی باپ کا انتقال ہوا، بیٹا بیٹی موجود ہیں، بیوی موجود ہے، ان میں بٹ گیا، ماں باپ موجود ہیں، ان میں بٹ گیا. اگر یہ نہیں ہے تو جناب یہ اسبات کی طرف معاملہ جائے گا. کئی مطلب کہ ایسی صورتیں ہیں کہ چچا کا بیٹا، چچا زاد، پھر جناب بھانجے، بھتیجے، پورا ایک نظام موجود ہے، یعنی اسبات، ذوی الارحام. تو وراثت کا جو دائرہ ہے وہ اسی خونی رشتوں کے ارد گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے، اور وراثت کے مسائل اسی خونی رشتوں کے ارد گرد منحصر ہیں. آگے چلتے ہیں. آپ صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، رشتہ داروں کو دینا افضل قرار پایا ہے. پھر کس رشتہ دار کو دینا زیادہ افضل ہے، پوری تفصیل ہے کتابوں کے اندر جو بیان کی گئی ہیں. اسی طریقے سے عورتیں جو ہیں وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن گھر میں اگر محرم نماز پڑھا رہا ہے، گھر میں ہے اور محرم پڑھا رہا ہے تو شامل ہو سکتی ہیں، یا بیوی ہے، شوہر پڑھا رہا ہے گھر میں تو وہ جماعت میں شامل ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جنازہ جو ہے وہ کون قبر میں اتارے گا، محرم اتارے گا، وہاں رشتہ داری آ گئی. اسی طریقے سے جو ہے وہ حج پر جانے کا معاملہ ہے کہ جن کا نفقہ اس پر واجب ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں ان کا نفقہ واجب ہے، بہن بھائی لاچار اپاہج ہیں ان کا نفقہ واجب ہے، اور اگر کوئی رشتہ دار ذوی الارحام میں سے ان کا نفقہ واجب ہے، ان کا شریعت نے اعتبار کیا کہ یہ جب چلا جائے گا اتنی استطاعت ہو کہ پیچھے سے ان کا نفقہ چھوڑ کر جائے. اسی طریقے سے عورت جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ ماں باپ سے ملنے جو ہے وہ ہر ہفتے جائے گی، لیکن جو اور رشتہ دار ہیں ذوی الارحام جو ہیں، بہنیں ہو گئیں، بھائی ہو گئے، سال میں کم از کم ایک دفعہ ان سے ملنے جائے، اس کا یہ حق حاصل ہے. تو کتابوں کے اندر فقہی ابواب کو لے کر ڈھیروں ایسے مسائل ہیں جو رشتہ داری کے گرد گھومتے ہیں، جو ذوی الارحام کے گرد گھومتے ہیں، جن کی بنیاد جو ہے وہ خونی رشتہ ہے. تو نہ صرف یہ کہ دین اسلام نے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے. حسن سلوک تو ایک باب، ایک چیپٹر اور ایک عنوان ہے، بلکہ جب ہم فقہ اسلامی کی طرف نظر کرتے ہیں، کتب فقہ کی طرف نظر کرتے ہیں، ہمیں 1 درجن سے زیادہ ابواب نظر آتے ہیں جن میں اس چیز کا اعتبار کیا گیا، اور سینکڑوں مسائل فقہیہ نظر آتے ہیں کہ جن کے اندر خونی رشتہ دار جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف طرح کے احکام فقہیہ بیان کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے قرآن پاک نے ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے صرف، والارحام، لیکن اس ایک لفظ کے اندر کتنی وسعت ہے،
اس کے پیچھے کتنا بیک گراؤنڈ ہے، کتنے احکام ہیں، کتنی ایسی چیزیں سے بچنا ہے، کتنی ایسی چیزیں جس کو ادا کرنا ہے. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ قرآن پاک کی عظمت ہے، اور یہ قرآن پاک کی بلندی ہے. ایک لفظ کے اندر نہ جانے کتنے معنی جو ہے وہ سمجھ آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے احادیث